پھر ایک بندہ کہنے لگا کہ تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اگر تم نے تقلید ہی کرنی تھی تو نبی پاک کے صحابہ کی کر لیتے، صحابہ کو چھوڑ کر رضی اللہ عنہم تم نے غیر صحابی کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سے صحابی کی تقلید کرتے؟ کہتے حضرت امام ابو بکر کی کر لیتے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا کسی اور کا نام ہو تو وہ بتا دو، حضرت عمر کا کر لیتے۔ میں نے کہا یاد توجہ رکھنا، اگر ہم تقلید حضرت اللہ کے پیغمبر کے بعد امام ابو بکر صدیق کی کرتے رضی اللہ عنہ، کتنے مسائل آدھے صحابہ میں اور آئے جن کے لیے اصول حضرت عمر بن خطاب نے دیے، اگر تقلید ان کی کرتے تو کتنے مسائل اور پیش آئے، اصول عثمان بن عفان نے دیا۔ اب ہم پھر تقلید اور کی کرتے، ہم نے یوں نہیں کیا، ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے اللہ رب العزت کا سارا، اللہ رب العزت نے علم اپنے پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر کے بعد علم ابو بکر صدیق کو اتنا ملا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر، خدا نے جو علم مجھے دیا میں نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کے علم میں ان کے سینے میں قرآن بھی ہے اور پیغمبر کی روایات بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاؤ، قرآن بھی ہے، نبی کی روایات بھی ہے، ابو بکر صدیق کے اصول اور فتوے بھی ہیں۔ عثمان بن عفان کے پاس جاؤ، قرآن بھی ہے، نبی پاک کی احادیث بھی ہے، حضرت عمر کے فتاوی جات بھی ہیں۔ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ، قرآن بھی ہے، احادیث پیغمبر بھی ہیں اور خلفائے ثلاثہ کے فتاوی جات اصول بھی ہیں۔ لیکن حضرت علی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ چلے گئے، ان کے پاس نبی کا علم، اللہ رب العزت کا قرآن بھی ہے، خلفائے ثلاثہ کے فتوے بھی ہیں۔ ہم نے اس امام ابو حنیفہ کو لیا ہے کہ جس کو خدا نے صحابہ کے مسکن والی جگہ دی ہے۔ اب ان کے پاس آؤ گے، قرآن بھی ملے گا، احادیث پیغمبر بھی ملے گی، خلفائے راشدین کے فتاوی بھی ملیں گے اور دیگر صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی ملیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے سے سارے علوم یکجا مل جاتے ہیں اور کسی اور کے پاس جانے سے کچھ بعد والے علوم رہ جاتے۔ اس لیے ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ہم نے ان کی تقلید کی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جانے سے یہ ساری نعمتیں اللہ اکٹھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔